الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله عز وجل یوشک ان یأخذه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین ناظرین، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت پہ ایک عقیدہ نظریہ رکھنا ہے۔ عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں، حضرات صحابہ اکرام تمام کے تمام کامیاب ہیں، تمام کے تمام جنتی ہیں، اور ان پر کسی قسم کی تنقید کی اجازت نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ ہے۔ اس عقیدہ نظریے سے بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا، روافظ نے جیسے اختلاف کیا، ان کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو جو دائرہ اسلام سے خارج ہے ان سے نہ ہمارا کوئی گلہ بنتا ہے، نہ ان کے اختلاف سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہاں البتہ جو مسلمان ہیں، اہل اسلام سے ہیں، جب ان میں سے کوئی، ہمارے اپنوں میں سے کوئی اٹھ کر اگر اس قسم کی بات کرتا ہے تو اس سے گلہ کرنا اور اس کے اعتراض کا جواب دینا تحقیق قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آئیے، ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا مودودی صاحب، جماعت اسلامی کے بانی۔ انہوں نے دستور جماعت اسلامی صفحہ 5 پہ آپ دیکھیں، انہوں نے ایک دستور دیا، اصول دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے۔ صرف تنقید سے یہ دونوں ہستیاں پاک ہیں، باقی کسی پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے۔ اور انہوں نے عملاً پریکٹیکل صحابہ کرام کی ذات پر عمل پر تنقید بھی کیا انہوں نے۔ تو یہ میرا عنوان نہیں کہ انہوں نے کس پر تنقید کیا اور کس حیثیت سے کیا۔ ہاں، یہ جو نظریہ انہوں نے دیا کہ بھئی تنقید جائز ہے، اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کے فالوور آج بھی ہیں اور اس بات کو لے کر چلتے ہیں اور یہ ویڈیو شیئر بھی کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ بات سمجھیں، دیکھیں اہل سنت والجماعت کے نظریے سے مودودی صاحب نے صراحتاً اختلاف کیا ہے۔ جب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں حدیث مبارکہ اور ایسی بے شمار روایات، اور نبی علیہ السلام نے اس روایت میں اللہ فی اصحابی، اللہ کا نام لے لے کر ڈرایا، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اللہ سے اس معاملے میں ڈرتے رہو، میرے صحابہ اکرام کے بارے میں کسی قسم کی تنقید نہیں کرنی، کسی قسم کا نامناسب جملہ نہیں کہنا، کسی قسم کا نامناسب نظریہ نہیں رکھنا، بس ان سے کرنا ہے تو محبت کرنی ہے بس۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ من ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو صحابہ کرام سے بغض رکھے گا گویا کہ اس نے بغض مجھ سے رکھی۔ ومن آذاهم، جس نے انہیں آزا دی، تکلیف دی، ایذا دی، تو وہ ایذا اور تکلیف اور اس نے صحابہ کو نہیں دی، وہ ایذا اور تکلیف اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے ایذا اور تکلیف دی گویا صرف مجھ تک تکلیف محدود نہیں، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کو تکلیف دینے والا ہے، اور اللہ کی ذات کو جو تکلیف دینے والا ہے اس کے لیے پھر اللہ کی پکڑ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام کو تکلیف دینا، نبی علیہ السلام کو تکلیف دینا، صحابہ کرام پر تنقید کرنا، نبی علیہ السلام پر تنقید کرنا، صحابہ کرام پر تنقید کرنا، رب العالمین کی ذات پر تنقید کرنا گویا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے جس سے منع فرما دیا۔ اسی طریقے سے آپ آگے چلیں، دوسری روایت صحیح بخاری میں دیکھیں، 3765 اور 64 روایت ہیں۔ کتاب فضائل صحابہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز کے بعد 1 رکعت وتر ادا کی، چونکہ معمول 3 رکعت وتر کا تھا تو آپ نے خلاف معمول 1 رکعت وتر ادا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا غلام موجود تھا، جو تابعی تھا، غلام تھا، موجود تھا۔ اس نے دیکھا، اسے تعجب ہوا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اب دیکھیں 2 جواب دونوں روایتوں میں آ رہا ہے۔ ایک میں آپ نے فرمایا انہو فقیہ، یہ فقیہ اور مجتہد ہیں، بھئی یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، عام عالم نہیں ہے، یہ فقیہ اور مجتہد ہیں۔ آپ چونکہ فقیہ اور مجتہد نہیں، اس لیے آپ کا حق نہیں بنتا سوال کرنے کا، آپ نہیں سمجھ سکتے اس مسئلے کو۔ لہٰذا یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ فقیہ کی تحقیق پر اعتراض وہ کرے جو خود فقیہ ہو، مجتہد کے اجتہاد پر اعتراض سوال وہ کر سکتا ہے، تحقیق وہ کر سکتا ہے جس میں خود اجتہاد کی صلاحیت ہو۔ اگر خود اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے تو مجتہد کی تحقیق پر اعتراض نہ کرے۔ اور یہ دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فقیہ اور مجتہد امت نے مانا۔ اب آپ کی تحقیق کو بھی اگر چیلنج امام شافعی کرے تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی اور امام کرے تو سمجھ میں آتا ہے، 3 ائمہ جو آپ کے علاوہ اگر وہ کریں تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن آج کا ایرا غیرہ اٹھ کر کے میں امام صاحب کی تحقیق کو نہیں مانتا، میں ان کی تحقیق پر اعتراض کرتا ہوں، میں ان کو مطمئن نہیں ہوں، تو ہم اس کو بولیں گے آپ اگر مطمئن نہیں تو ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں، آپ کو علاج کی اشد ضرورت ہے۔ لہٰذا خیر یہ عنوان نہیں۔ اب چلیں دوسرا جواب آپ نے دیا، آپ نے فرمایا دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
بھائی چھوڑ دیں ان کو، ان پر اعتراض نہ کریں، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت پالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پالی ہے۔ جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت پالی اس پر کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش، تنقید کی گنجائش، سوال کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ تابعی کو منع کیا جا رہا ہے، جب صحابی نے تابعی کو منع کر دیا کہ صحابی پر سوال نہ کرے، تو آج 14ویں صدی کے ہم کسی بھی شخص کو، کسی ملعون کو کیوں اجازت دیں کہ وہ اٹھ کر صحابی پر اعتراض کرے، تبرہ کرے، تنقید کرے؟ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، یہ صحابی کا عمل ہے۔ خیر القرون کے آدمی کو اجازت نہیں تو آج کس کو اجازت دی جائے؟ لہٰذا صحابی پر اگر اعتراض صحابی کرے سمجھ میں آتا ہے، صحابی پر تابعی کرے نہیں، تمام تابعین تبع تابعین مل جائیں، کسی صحابی پر سوال کی گنجائش نہیں، شریعت میں نہیں ہے ان کے لیے کوئی قطعاً اجازت نہیں۔ جب ان کو اجازت نہیں تو آج کس ملعون کو اجازت دی جائے کہ وہ اٹھ کر تبرہ کرے یا تنقید کرے؟ دوسری بات سمجھے کہ پہلے زمانے میں صحابہ کرام سے عداوت کا اظہار کیا جاتا تھا تو لفظ استعمال ہوتا تھا تبرہ۔ آج بھی عداوت کا اظہار ہوتا ہے اور لفظ کیا ہوتا ہے جی؟ تنقید برائے اصلاح۔ ہم اصلاح کی نیت سے تنقید کر رہے ہیں، اس پر سب سے پہلے سمجھ لیں۔ دیکھیں جی، معاملہ وہی عداوت والا ہے لیکن لفظ بڑا پیارا لیا ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، جیسے پہلے زمانے میں بازار حسن میں ناچنے والی کو کاف نون کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، تو یہ لفظ استعمال ہوتا تھا نام اس کے لیے۔ اور آج کے زمانے میں وہی ناچنے والا کام ہے، وہی فحاشی والا کام ہے، لیکن نام کتنا مہذب ہے جی؟ ایکٹرز، اداکارائیں، رول ماڈل، فنکارائیں، ہیروین ہیں، ہیرو ہیں، کتنے پیارے نام لائے ہیں جی، اور اندر کیا نتیجہ؟ وہی غلاظت ہے، وہی فحاشی، وہی عریانی ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے پہلے زمانے میں عداوت کا اظہار کیا جاتا تھا لفظ تبرہ کے ساتھ، اور آج بھی اپنی عداوت کا اظہار کیا جاتا ہے ماڈرن دور کے محقق، ماڈرن دور کے گستاخ، اور وہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ تنقید برائے اصلاح، تنقید برائے۔ بھئی آپ کو تنقید کی کس نے اجازت دی، کس نے حکم دیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں۔ بھئی آپ تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں، کن کی اصلاح کرنے نکلے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پہلی امتیں گزر چکی ہے، پہلی صدی میں گزر چکی ہے، پہلے خیر القرون کے لوگ گزر چکے ہیں، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ہیں۔ آج آپ 14ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے سے 14-13 صدیاں پہلے والے کی اصلاح کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، عقل میں بھی نہیں آتی بات۔ دوسری بات، آپ ان کی اصلاح کرنے نکلے جن کی اصلاح کائنات کے سب سے بڑے معلم نے کی ہے، امام الانبیاء، جن کے استاد، مربی، مشفق تھے، جنہوں نے ان کی اصلاح فرمائی، امام الانبیاء سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی، آپ اس کی اصلاح کے لیے نکلیں؟ ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی، ان کو تیار کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ امتحان میں پاس نہیں ہوئے، وہ امتحان میں اعلیٰ امتیازی پوزیشنیں انہوں نے حاصل کر لیں، جنت کا وعدہ ان سے ہو گیا۔ تو آپ کو کس نے کہا جی آپ ان کی اصلاح کی فکر کریں؟ اللہ کے نبی نے ان کی اصلاح کر دی ہے، آپ زیادہ بڑے معلم ہیں۔ تو اس لیے یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، گمراہیت کی باتیں ہوتی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا ہو، جس نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جو اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اپنا فریضہ سمجھتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی ذات کا تذکرہ کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، میں یہ کر رہا ہوں جی، میں آپ کو کس نے کہا بھائی؟ آپ اپنے، ہمیں یہ کہا گیا، ہمیں اس چیز کا مکلف بنایا گیا کہ ہم صحابہ کرام کی غلامی کریں، ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ ہم صحابہ کرام کو جو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں، ان کے معاملات کا ذکر کر دیں، ہمیں اس چیز کا اجازت حکم قرآن و حدیث نے نہیں دیا۔ اس لیے اس کو فرقہ پرستی کے اندر یا اپنے بڑے کو سامنے رکھتے ہوئے نہ دیکھیں، کوئی بھی بڑا ہو، کسی بھی مسلک کا، ہمارے مسلک کا، آپ کے مسلک کا، کسی کا بڑا پیشوا، امام، مولوی ہو، صحابہ کرام کے مقابلے میں ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، خلفاء کے مقابلے میں، تابعین، تبع تابعین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مقابلے میں ہم کوئی کسی کو حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کچھ ہوں گے ہمارے سر آنکھوں پر جب وہ صحابہ کرام کے غلام ہوں گے، جب وہ امام ابو حنیفہ کا غلام ہوگا تو ہمارے لیے سر آنکھوں پر۔ اور اگر کوئی ان پر اعتراض کرے اور پھر کہ جی ہمارے ساتھ تعلق اور محبت، کوئی قطن ہمیں برداشت نہیں، چاہے جس بھی مسلک کو، اس لیے کسی ہمارے بڑے مسلک کا حوالہ نہ دی جائے۔ ہمارے لیے سب وہی منظور ہیں جو صحابہ کے غلامی پر فخر سمجھتے ہوں۔ اس لیے یہ جملہ نظریہ لے لیں، عقیدہ نظریہ جو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی ذات پر تنقید جائز نہیں، فقہاء کرام کی تحقیق پر تحقیق جائز نہیں۔ صحابہ کرام کی ذات پر اعتراض سوال وہ کرے اگر وہ خود صحابی ہیں، اور فقہاء کرام کی تحقیق پر تحقیق وہ کرے کہ وہ خود فقیہ اور مجتہد ہو۔ اناڑی ایرے غیرے کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ صحابہ کرام سے سچی محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔